بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اجابت السائلین کا مقدمہ شروع کیا تھا اور چار اقسام جن پر دین کے امور کا دار و مدار ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی۔ تو آج علم کلام کے بارے میں گفتگو کریں گے، اس کی تعریف، اس کے اسماء، موضوع اور فوائد کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو بلا تاخیر پڑھتے ہیں، سماعت کیجیے گا اور پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا۔ کہتے ہیں تعریف و علم الکلام میں، علم کلام کی تعریف یہ ہے کہ قال الجرجانی علم یبحث فیہ عن ذات اللہ تعالی و صفاتہ۔ علم کلام ایسا علم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ علم کلام ایسا علم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے۔ وَأَحْوَالِ الْمُمْكِنَاتِ مِنَ الْمَبْدَعِ وَالْمَعَادِ عَلَى قانون الاسلام، اور اس علم میں ابتدا سے لے کر انتہا تک، مبدع مطلب ابتدا، شروعات، معاد کا مطلب ہے انتہا، جہاں پر کوئی چیز ختم ہو تو اس کو انتہا بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ابتدا سے لے کر انتہا تک ممکنات کے احوال کے بارے میں بحث کی جائے، جس علم میں ابتدا سے لے کر انتہا تک قانون اسلام کے طور پر یا قانون اسلام پر ممکنات کے احوال کے بارے میں بحث کی جائے، اس علم کو علم کلام کہتے ہیں۔ تو علم کلام ایسا علم ہے جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں، اور اس علم کے اندر جو چیزیں ہیں، ممکنات کا مطلب ہے جن کا ہونا ممکن ہے، اشیاء، تو ان چیزوں کے یہ چیز ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کے بارے میں جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، تو وہ دین اسلام کے قوانین کے تحت ان کے احوال کو جاننا، اس علم کے اندر جو ہے وہ یہ گفتگو کی جاتی ہے۔ آگے قید کی وضاحت کرتے ہیں، جو آگے آخر میں انہوں نے کہا ہے نا علی قانون الاسلام، تو قانون اسلام قید کی وضاحت کرتے ہیں، والقید الاخیر لاخراج العلم الالہی للفلاسفہ۔ قانون اسلام کی جو قید ہے، یہ آخری قید علم الہی کو فلسفہ کے لیے خارج کرنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ فلسفہ کے لیے علم الہی کو خارج کرنے کے لیے آخری قید لگائی گئی ہے قانون اسلام کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری تعریف علم کلام کی سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں هو العلم بالعقائد الدینیۃ عن الادلۃ الیقینیۃ۔ علم کلام ایسا علم ہے کہ جو ادلہ یقینیہ سے حاصل ہونے والے عقائد ہیں ان کا یہ علم ہے۔ علم کلام ادلہ یقینیہ سے حاصل ہونے والے عقائد دینیہ کا علم ہے۔ پیچھے سے ترجمہ کریے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی دو تعریفیں ہو گئی۔ آگے اس علم کے نام ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے کون کون سے نام، کہتے ہیں اسماء ھذا العلم، اس علم کے نام یہ ہیں: علم التوحید و صفات، علم العقائد الدینیہ، علم یعنی عقائد دینیہ کا علم، توحید و صفات کا علم، الفقہ الاکبر، فقہ اکبر، علم اصول دین، اصول دین کا علم، علم النظر والاستدلالات، غور و فکر اور استدلال کا علم۔ تو یہ تمام نام ہیں اس علم کلام کی۔ آگے کہتے ہیں وہ موضوع علم الکلام، علم کلام کا موضوع کیا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں هو المعلوم من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیۃ تعلقا قریبا او بعیدا۔ وہ معلوم ہے اس حیثیت سے کہ اس کلام کا جو موضوع ہے وہ معلوم ہے اس حیثیت سے کہ اس کے ساتھ عقائد دینیہ کا تعلق ہے، عقائد دینیہ کا تعلق ہو، چاہے وہ تعلق قریبی ہو یا بعیدی ہو۔ وہ معلوم ہے کہ جس کے ساتھ عقائد دینیہ کا تعلق ہو، چاہے وہ تعلق قریبی ہو یا بعید ہو، تو یہ
علم کلام کا موضوع ہے، اور اس علم کلام کے موضوع کے بارے میں ایک اور قول بھی ہے، وکیل ہوا ذات اللہ تعالی، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس علم کلام کا جو موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اذ یبحث فیہ عن ذات عن صفاتہ و افعالہ، کیونکہ اس علم میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس علم کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو دو قول ہیں، بہرحال جو دوسرا قول تھا وہ قیلہ کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ آگے کہتے ہیں قال المتکلمین، اب آگے والی جو بات آ رہی ہے اس کا تعلق اصول اور فروع کے ساتھ ہے۔ ایک ہوتا ہے اصل، ایک ہوتا ہے فرع۔ فرع اصل سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے باپ یہ اصل ہوتا ہے، بیٹا فرع ہوتا ہے، کیونکہ بیٹا باپ سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اصل اور فرع کے اعتبار سے، اصول اور فروع کے اعتبار سے یہ جو پیراگراف ہے اس کے اندر یہی گفتگو ہوگی۔ کہتے ہیں کہ الاصول معرفت الباری تعالی، معرفت الباری تعالی بوحدانیتہ و صفاتہ، جو اصول ہیں اس علم کے اندر، جو اصول ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صفات کے ذریعے جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ معرفت حاصل کی جائے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ذریعے۔ ومعرفت الرسل بآیاتہم و بیناتہم، اور رسولوں کی معرفت ہے، اصول اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور رسولوں کی معرفت ہے ان کی نشانیوں اور ان کے دلائل کے ذریعے، یہ اصل ہے، مین چیز یہ ہے۔ آگے کہتے ہیں بالجملۃ کل مسئلۃ یتعین الحق فیہا بین المتخاصمین فہی من الاصول۔ بالجملہ یعنی الحاصل، بات یہ ہے کہ ہر وہ مسئلہ جس میں، فیہا سے ترجمہ کریں گے، ہر وہ مسئلہ جس میں دو جھگڑنے والوں کے درمیان حق متعین ہو جائیں تو وہ اصول ہیں۔ یعنی ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے میں دو جھگڑنے والے ہیں، دو اختلاف کرنے والے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان اگر حق متعین ہو جائے، پتہ یہ چل جائے کہ حق اس کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے، تو جس کے ساتھ حق متعین ہو جائے تو وہ اصول ہے، فہی من الاصول، تو وہی اصول ہے، یعنی وہی اصول ہے۔ تو یہ انہوں نے اصول کی تعریف بیان کی۔ کہتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الدِّينَ إِذَا كَانَ مُنْقَسِمًا إِلَى مَعْرِفَةٍ وَطَاعَةٍ، اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ دین یہ تقسیم ہوتا ہے معرفت اور اطاعت کی طرف۔ أَنَّ الدِّينَ إِذَا كَانَ مُنْقَسِمًا إِلَى مَعْرِفَةٍ وَطَاعَةٍ، یہ بات معلوم شدہ ہے کہ دین جب تقسیم ہو اطاعت کی طرف اور معرفت کی طرف، والمعرفت اصل وطاعت فرع، اور معرفت اصل ہے اور جو طاعت ہے، فرما برداری ہے، وہ فرع ہے۔ آپ پہلے معرفت حاصل کرو گے، اس کے بعد اس چیز کی جو ہے وہ اطاعت کرو گے۔ مثلا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی آپ اطاعت کیسے کرو گے، اطاعت کیسے کریں گے؟ تو پہلے معرفت حاصل کی جاتی ہے، پھر اطاعت کی جاتی ہے، تو اسی لیے معرفت کو اصل قرار دیا گیا اور طاعت کو فرع قرار دیا گیا۔ تو کہتے ہیں فَمَن تَكَلَّمَ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالتَّوْحِيدِ كَانَ اصولیًا، جو بندہ معرفت اور توحید میں کلام کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تو وہ اصولی ہو جاتا ہے۔ اور وَمَن تَكَلَّمَ فِي الطَّاعَةِ وَالشَّرِيعَةِ كَانَ فُرُوعِيًّا، اور جو بندہ، جو شخص طاعت، فرما برداری اور شریعت کے بارے میں کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، تو كَانَ فُرُوعِيًّا، تو وہ فروعی کہلاتا ہے، کہ یہ بندہ فروعی ہے، وہ اصولی ہے۔ فَالْأُصُولُ هُوَ مَوْضُوعُ عِلْمِ الْكَلَامِ، بہرحال جو اصول ہے وہ علم کلام کا موضوع ہے۔ وَالْفُرُوعُ هُوَ مَوْضُوعُ عِلْمِ الْفِقْهِ، اور جو فروع ہے یعنی شریعت، اطاعت، یہ علم فقہ کا موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین اقوال گویا کے بیان کیے گئے
علم کلام کے موضوع کے متعلق۔ اس کے بعد کہتے ہیں مقصود علم الکلام، اس علم کا مقصد کیا ہے، اس علم کلام کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے، کیوں سیکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں قال الامام الغزالی رحمہ اللہ وانما مقصوده حفظ عقیدت اہل سنت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس علم کا مقصد عقائد اہل سنت کی حفاظت کرنا ہے، یا عقائد اہل سنت کو یاد کرنا ہے۔ وحراستها عن تشویش اہل البدعت، اہل بدعت کی تشویش سے اس علم کو محفوظ کرنا ہے۔ حراست کا مطلب ہوتا ہے نا کہ کسی کو گھیرے میں لے لینا، بچا لینا۔ تو ان عقائد اہل سنت کو اہل بدعت کی تشویش سے محفوظ کر لینا، یہ مقصد ہے اس علم کا۔ وفائدۃ علم الکلام، علم کلام کا فائدہ کیا ہے، جو بندہ اس کو حاصل کرے گا تو اس کو فائدہ کیا ملے گا۔ کہتے ہیں وفوائد علم الکلام علی ما قال عد الدین العلجی ایجی، اس علم کے فوائد اس پر کہ جو علامہ عد الدین ایجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس کے مطابق اس علم کلام کے فوائد تو ٹوٹل 5 فوائد انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ کہتے ہیں الاول الترقی من تحدید التقلید الى ذروۃ الاتقان، ایقان، الترقی من حدید التقلید الى ذروۃ الایقان، یعنی تقلید کی پستی سے یقین کی بلندی تک ترقی کرنا۔ الترقی من حدید تقلید، تقلید کی پستی، حدید کا مطلب ہے پستی، تقلید کی پستی سے یقین کی بلندی کی طرف ترقی کرنا، یہ اس علم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ علم بندہ حاصل کرتا ہے تو جو تقلید کی پستی ہوتی ہے، بندہ جو سنتا ہے مانتا ہے پھر اسی کو یقین کر دیتا ہے۔ لیکن جب یہ بندہ علم کلام حاصل کرے گا تو اس کو یقین کی بلندی حاصل ہو جائے گی۔ بسا اوقات تقلید کے اندر یقین نہیں ہوتا، بندہ تقلید کے اندر پستی کا شکار ہوتا ہے، تو جب یہ علم حاصل کرے گا تو تقلید کی پستی سے جو ہے وہ یقین کی بلندی، ذروہ کا مطلب ہے بلندی تک ترقی کر جاتا ہے۔ تو یہ پہلا فائدہ تھا۔ آگے کہتے ہیں ارشاد المسترشدین، ارشاد المسترشدین بإیضاح المحبت، ہدایت طلب کرنے والوں کی رہنمائی کرنا، ارشاد رہنمائی کرنا، مسترشدین ہدایت طلب کرنے والوں کی، ہدایت طلب کرنے والوں کی محبت کی روشنی سے جو ہے وہ ان کو راہ دکھانا، ان کی رہنمائی کرنا۔ وَإِلْزَامِ الْمُعَانِدِينَ بِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ، اور معاندین یعنی عناد رکھنے والے اور جو ہے وہ اعتراضات کرنے والے، اعتراض کرنے والوں پر حجت کو قائم کرتے ہوئے الزام وارد کرنا۔ جو اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض کرنے والوں پر الزام وارد کرنا ہے۔ الزام کا مطلب یہ نہیں کہ جو تہمت لگائی جاتی ہے، بلکہ الزام کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چپ کروانا، ان کو خاموش کروانا، حجت کو قائم کر کے، حجت کو قائم کرنے کے ذریعے معاندین پر الزام وارد کرنا۔ تو یہ علم کلام کا دوسرا جو ہے وہ فائدہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا فائدہ بیان کرتے ہیں حفظ قواعد الدین ان تزلزلها، اللہ اکبر، کہتے ہیں حفظ اللہ قواعد دین کی حفاظت کرنا، ان
تو زلزلہا، یہ ان داخل ہوا ہے نا، تو زلزلہ یہ فعل ہے، تو یہ فعل مضارع، تو ان کی وجہ سے یہ مفتوح ہو جائے گا۔ تو منہ کے اندر میری بہت زیادہ خشکی ہو گئی ہے، کافی پڑھاتا رہا ہوں، تو جس کی وجہ سے الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہو رہے۔ بہرحال حفظ قواعد دین ان تزلزلہا شبہ المبتلین، قواعد دین کی حفاظت کرنا اس قواعد دین کا مبتلین کا مطلب ہے باطل لوگوں کے شبہے سے ان قواعد کے مزلزل ہونے کی حفاظت کرنا، کہ جب باطل لوگ آئیں گے تو شبہے پیدا کریں گے، تو جب شبہے پیدا کریں گے تو وہ جو عقائد کا علم ہوگا، جو قواعد دین ہوں گے وہ مزلزل ہو جائیں گے، وہ مشکوک بن جائیں گے۔ تو شبہے کے ذریعے، باطلوں کے شبہے کے ذریعے جو قواعد دین جو ہے وہ مشکوک ہوں گے، تو مشکوک ہونے سے قواعد دین کی حفاظت کرنا، تو یہ تیسرا فائدہ ہے علم کلام۔ اس کے بعد کہتے ہیں الرابع ان یبنا علیہ العلوم الشرعیۃ، فإنہ اساسها وإلیہ یؤول اخذها واقتباسها۔ اس علم پر علوم شرعیہ کی بنیاد ہے، علیہ کی جو اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع ہے علم کلام، علم کلام پر علوم شرعیہ کی بنیاد ہے، اور یہ علم کلام علوم شرعیہ کی بنیاد ہے۔ ہا ضمیر کا مطلب ہے علوم شرعیہ کا یہ علم کلام بنیاد ہے، اور اس علم ہی کی طرف، الہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع بھی علم کلام ہے، اس علم ہی کی طرف علوم شرعیہ کا اخذ کرنا اور علوم شرعیہ سے کوئی مسئلہ لینا، اقتباس کرنا، یہ بھی اسی علم کی طرف لوٹتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يَعُولُ، اسی علم کی طرف لوٹتا ہے، علوم شرعیہ کو لینا اور علوم شرعیہ کا اقتباس کرنا، یعنی اس کو بنانا۔ اس کے بعد آخری اور پانچواں فائدہ ذکر کرتے ہیں، صحت النیت و صحت الاعتقاد اذ بہا یرجا قبول العمل، نیت کا صحیح ہونا اور اعتقاد کا، عقیدے کا صحیح ہونا، یہ بھی فائدہ ہے، کیونکہ ان کے ذریعے ہی عمل کے قبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ بہا کے اندر جو ہا ضمیر ہے وہ صحت اور اعتقاد، نیت اور اعتقاد کے صحیح ہونے کی طرف راجع ہے، کہ جب بندے کی نیت درست ہوگی، بندے کا اعتقاد درست ہوگا، تو اس کا عمل قبول کیا جائے گا، اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ اگر نیت نہیں ہے صحیح، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو بندے کے عمل کے قبول ہونے کی امید ہی نہیں کی جا سکتی، کہ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ وغایت ذالک کلہ الفوز بسعادت الدارین، یہ جو پانچوں فوائد ہیں، ان تمام کی جو انتہا ہے، غایت ذالک کلہ، ان تمام فوائد کا جو غایت ہے، الحاصل ہے، وہ الفوز بسعادت الدارین، یہ دو دارین کی سعادت کے ذریعے کامیاب ہونا ہے۔ الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہانوں کی سعادت کے ساتھ کامیاب ہونا ہے۔ دونوں جہاں کون سے؟ دنیا اور آخرت۔ دنیا اور آخرت میں بندہ کامیاب تب ہوگا جب ان پر عمل کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔